حدیث پاک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود، تو انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ اور ساتھ ہی صدیق اکبر فرمان عرض کرنے لگے حبب الی من الدنیا ثلاث، اللہ کے نبی 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ اب صدیق اکبر کی اپنی پسند ہے، مجھے بہت پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے سب سے پہلے النظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھ ابو بکر کی ہو اور چہرہ حضور کا ہو، وانفاق مالی علی رسول اللہ، بس مال صدیق کا ہو، مصرف نبی کی ذات ہو، حضور کی ذات پہ مال خرچ، حضور کے بس دیتا رہوں۔ نمبر 3 وان تکون ابنتی تحت رسول اللہ، بیٹی صدیقی ہو، شوہر حضور ہو۔ یہ 3 چیزیں میری پسند ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پسند۔ نمبر 1 النظر الی وجہ رسول اللہ، ہر وقت حضور آپ کو دیکھتا ہی رہو، دیکھتا ہی رہو۔ یہ ابو بکر صدیق کو کتنا پسند تھا، کتنا پسند تھا، آپ ایک بات سے اندازہ لگا لیں، ایک واقعے سے جو مشہور ہے، آپ نے سنا ہے، لیکن جو میں سمجھانا چاہتا ہوں ذرا اس طرح سمجھیں۔ جب غار میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ 2 ہیں، تیسری اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ابو بکر صدیق اور حضور پاک 2 ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے اور صدیق اکبر کی گود ہے، حضور ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے، اور اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس کو بھی ذہن میں رکھیں، پھر یہ ذہن میں رکھنا، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، اور آنکھ کیسے کھلی؟ ابو بکر صدیق کی آنکھ سے آنسو گرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ، تو حضور کی آنکھ کھل گئی، پوچھا ابو بکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میری ایڑی پہ بہت سخت تکلیف ہے۔ جب ایڑی کو دیکھا اس پر سانپ نے ڈسا تھا، اور کیسے ڈسا؟ جب صدیق اکبر پہلے غار میں گئے کہ حضور میں ذرا جگہ دیکھ لوں صاف ہے کہ نہیں، اس کے بعد آپ تشریف لائیں، صدیق اکبر گئے، پورے غار کو صاف کیا، اپنے پاس چادر تھی پھاڑا، سوراخ بند کیے، اور ایک سوراخ جو جہاں کپڑا نہیں تھا نہیں بند کر سکے، تو انہوں نے کہا حضور آپ تشریف رکھیں، میں اپنی ایڑی اس سوراخ کے آگے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ سوراخ بھی بند ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنی ایڑی کو رکھا، کیوں؟ تاکہ یہاں سے سانپ آ کر یا کوئی بچھو آ کر یا کوئی موذی چیز آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے، اس کے لیے آپ نے ایڑی رکھ دی۔ اب اتنی مشقت برداشت کیوں کی ہے؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ ادھر آنکھ سے آنسو گرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، تو جو ابو بکر صدیق اتنا اہتمام کر رہے ہیں تو پھر آنسو کیوں گرایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں اتنے مگن، اتنے مست تھے، یہ احساس نہیں ہوا کہ میری آنکھ سے نکلنے والا آنسو کہاں گرے گا۔ یہ احساس ہوتا تو کبھی آنسو نہ گرنے دیتے، کبھی تکلیف نہ پہنچنے دیتے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، بس آنکھ ابو بکر کی ہو، چہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اب ملا ہے، دیکھ رہے ہیں، حضور پاک آرام فرما رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مگن ہے اور مست ہے اپنے یار کے دیدار میں، تو اس لیے نہیں پتہ چلا، اس لیے یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی، ہر وقت حضور پاک کو دیکھتا رہوں۔ نمبر 2 انفاق و مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا مال خرچ کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں ایک نقطہ سمجھیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ اہم بات کیا ہے؟ ایک پیغمبر کی ذات ہے اور ایک پیغمبر کا وارث ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث امت کے علماء ہیں، علماء حق، یہ وارث نبوت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کیا ہے؟ لفظوں پہ غور رکھنا، انفاق و مالی علی رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مال خرچ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کروں، حضور پہ فدا کر دو مال، حضور پہ فدا کر دو مال۔ آج جو علماء سے تعلق رکھتے ہیں،
ان کی خواہش یہ نہیں ہوتی ہم عالم پر مال خرچ کرتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے عالم کے مدرسے پر مال خرچ کریں، عالم کی مسجد پر مال خرچ کریں۔ میں پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنا گھومتا ہوں، لوگ ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ اگر ہمیں کوئی 1000 بندہ مدرسے کے لیے دیتا ہے تو اس میں ایک بندہ ایسا ملے گا جو یہ کہے گا یہ آپ کے لیے، ہر بندہ کہے گا مدرسے کے لیے۔ اور صدیق اکبر کی خواہش کیا ہے؟ انفاق و مالی علی رسول اللہ، اے حضور میرا پیسہ آپ کی ذات پہ خرچ ہو۔ اب یہ بتاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس مال آئے گا وہ خرچ کہاں ہونے؟ دین پر۔ اور جو کسی عالم کے پاس مال آئے گا تو کہاں خرچ ہونے؟ یہ بات امت کو سمجھ نہیں آتی۔ میں اپنے تعلق والوں سے تو کہتا ہوں جن کا ہم سے تعلق ہے، اگر ہمیں دو تو مدرسے کی بجائے ہمیں دو، حضرت یہ آپ کے لیے، بس ہم جتنا مدرسے پر خرچ کر لیں جتنا گھر پہ خرچ کر لیں۔ اس کے فوائد کیا ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ نے پیسہ ہمیں دیا، ہم نے مدرسے کو دیا، اب ہماری ٹینشن نہیں ہے کتنا خرچ کریں کتنا نہ خرچ کریں، کہاں خرچ کریں کیسے خرچ کریں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اور جب آپ نے کہا جی یہ 100 روپیہ مدرسے کے لیے ہے تو اب ہم نے مدرسے پر ہی لگانا ہے، اب ہم آپ کے وکیل ہیں، اور جب ہمیں دیں گے ہدیہ ہماری ٹینشن نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی الجھن ہی نہیں ہے۔ تو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ ہمارے ہاں آج آپ نے دیکھا یہ پہلے مسجد کے صحن میں قالین نہیں تھے، آج بچھائے ہیں، آپ نے دیکھا آج بچھے، پہلے نہیں تھے۔ کیوں؟ ہم صبح سے پریشان تھے کہ مسجد کے صحن میں قالین ہونے چاہیے، سردی بہت ہے، تنگ ہوتے ہیں لوگ۔ اور اللہ کی شان ہے کہ ہمارے پاس مسجد کے فنڈ میں سے کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، جن نے دیے وہ بھی یہاں بیٹھے ہیں جن نے دیے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان نے مجھے کچھ مہینے پہلے پیسے دیے تھے مسجد کے لیے، 1,33,000 غالباً، کچھ اوپر نیچے مجھے اب یاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ پیسے مسجد کے لیے ہیں، اگر آپ کا کام چلتا ہے تو آپ خرچ کر لیں۔ تو ہم نے وہ پیسے مسجد والے کی لگائے اور رکھ لی، جب آئیں گے تو مسجد کو دیں گے۔ اب آئے تو ہم نے مسجد میں رکھ لیے۔ اب اس ہم 1,33,000 کو کہیں خرچ نہیں کر سکتے کہ وہ پابند ہے نا کہ مسجد کے رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ان پیسوں سے قالین بھی آج پہلی بار آیا ہے، اور جن نے ہمیں پیسے دیے تھے ہمارے مرکز میں بھی آج پہلی بار آئے وہ کون ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، وہ بیٹھے ہوئے پہلی بار یہ ہے، یہ ان کی آمد پر یہ قالین بچھے، ان کے پیسے تھے دیے تھے مجھے۔ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، کراچی کے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ مولانا ہم نے دی ہے مسجد کے لیے، لیکن میں صرف کہہ لوں کہ اچھا کیا، ہمارے پاس پڑے رہے، آج ہم نے خرچ کر دی۔ صبح مجھے ساتھی کہہ رہے تھے ضرورت بہت ہے کہ ہماری مسجد میں UPS کام نہیں کرتا، کیوں؟ بیٹری نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹری تو لے کر دی تھی، کہا جی وہ ادھر چلی گئی ہے درسگاہ تخصص کی میں، اب بیٹری نہیں ہے۔ کتنے کی آتی ہے؟ اتنے کی۔ باہر صفحے چٹائیاں، میں نے کہا چٹائیاں نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں چٹائیاں نہیں چلیں گی، یہاں قالین چلیں گے۔ یہ دیکھو یہ فانوس یہاں پر ہے، ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ یہ لائٹنگ مسجد میں ہے، ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ یہ شیشے کے دروازے اور پردے مسجد میں، ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھر کو خوبصورت بنانا چاہیے۔ میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہا تھا تو راستے میں مسجد ہے جہاں نماز پڑھتے ہیں، مجھے اب وہ جملہ تو عربی یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے خیال نہیں کیا میں یاد رکھ لوں۔ چھوٹے سٹیکر لگے، اس سٹیکر پہ یہ تھا کہ اللہ کے گھر کو کم از کم اپنے گھر سے اچھا بناؤ، اللہ کے گھر کو کم از کم اپنے گھر سے اچھا بناؤ۔ تو میں نے ان سے کہا بھی نہیں، چٹائی نہیں بچھانی، قالین بچھاؤ، لپیٹ دو، نماز کے وقت تو پھر بچھا دو، پتھر اچھا لگاؤ، ٹائلیں خوبصورت لگاؤ۔ تو پیسے، میں نے کہا پیسوں کی فکر نہ کرو۔ ان کا خیال یہ تھا کہ استاد جی باہر ملکوں کا سفر کر کے ہیں تو نوٹ خوب لائے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، وہ پاکستان کے ہی ہیں، باہر کے نہیں ہیں، اب لگاؤ۔ بیٹری بھی آ گئی، نہیں تو کل آ جائے گی، قالین بھی بچ گئے ہیں۔ تو کہا جی گھڑی ہے لیکن یہ گھڑی اچھی ہے، خوبصورت ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ جس پہ نمازوں کے ٹائم ہوتے، کتنے کی ہے؟ پتہ نہیں 15,000 12 کی۔ میں نے کہا وہ بھی ہے، وہ بھی لگا دو، کیونکہ مسجد کا ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ پڑا تھا نا، وہ آج سارا خرچ ہو گیا۔ کچھ 2,000 اوپر تو لگیں گے لیکن خرچ ہو جائیں گے سارے۔ میں خیر صرف یہ کہہ رہا تھا، اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی نور اللہ مرقدہ
میں چونکہ حضرت کی صحبت میں رہا ہوں، مجلس میں رہا ہوں، میں یہ جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ میری نہیں ہوتی، یہ میرے اکابر کی ہوتی ہے۔ حضرت رحمہ اللہ کے مریدین کا مزاج یہ تھا، وہ حضرت کو کروڑوں روپیہ دیتے اور حضرت کی ذات کے لیے دیتے تھے، کہتے آپ کی یہ ہدیہ ہے، آپ جہاں چاہیں خرچ کریں۔ حضرت پر جہاں دینی مصرف ہوتا وہاں پہنچا دیتے تھے۔ تو جتنا آپ کے شیخ کو پیسہ ملے گا وہ دین پر ہی لگے گا نا، لیکن ہماری خواہش کہ نہیں جی یہ مدرسے کا ہے، یہ بچوں کا ہے، یہ مسجد کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اور حضرت آپ اللہ آپ کو خوشیاں دیں۔ ہمیں خوشیاں تو اللہ دے گا، کچھ آپ بھی خوشیاں دو۔ میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا، میں صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جملہ سمجھا رہا ہوں، انفاق و مالی علی رسول اللہ۔ حضور میری خواہش ہے کہ میرا مال آپ پہ خرچ ہو جائے، بس میری خواہش ہے میرا مال آپ پہ خرچ ہو جائے۔ کسی پہ خرچ ہونا اور اس سے تعلق ہونا کتنی بڑی بات ہے، یہ میں آپ کو کیا سمجھاؤں۔ ابھی میں باہر سفر پہ رہا تو جب پاکستان آنے لگا نیروبی ایئرپورٹ پہ تو 3-4 عالم تھے تو زیادہ، میں نے خود بنا کہ ابھی ایئرپورٹ تک سارے نہ جائیں، بس 3-4 ایک گاڑی میں جائیں۔ تو میں نے اپنی واسکٹ اتاری، ایک کو دے دی، ٹوپی دوسرے کو دے دی، خوشبو تیسرے کو دے دی۔ میں نے کہا جب آئے ہیں تو کچھ ہدیہ مجھے بھی دینا چاہیے۔ تو جب میں نے سب کو دی ٹوپی، خوشبو، ہدیہ، تو میں نے کہا بھی یہ خیال رکھیں، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ میرے استعمال کی ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ میرے استعمال کی ہے بس۔ اب یہ کیا چیز ہے یہ آپ کو کیسے سمجھ آئے؟ مولانا حارث ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے، تو ان سے کسی نے پوچھا تھا ابھی یہ جو استاذی مرکز میں دورہ ہوتا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی خوبی ہے کہ استاد جی خود پڑھاتے ہیں، یہ خوبی، اور یہ خوبی آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ سبق پڑھیں گے۔ پروپوگنڈا چھوڑیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس کو دفع کریں۔ پروپوگنڈے سے تو ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے ہماری چمڑی میں پروپوگنڈے کا خوف رکھا ہی نہیں ہے۔ جسے کہتے ہیں نا بعض ہوتا ہے واٹر پروف، بعض ہوتا ہے بولٹ پروف، عام پروپوگنڈا پروف ہے۔ دنیا نے پروپوگنڈے کی انتہا کر دی ہے، کوئی کہتا ہے علم نہیں ہے، کوئی کہتا ہے تقویٰ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں نہیں ہے۔ میں نے کہا بھی کچھ بھی نہیں ہے، چلو ایمان تو ہمارا کچھ نہ کچھ ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آدمی کام اللہ کے لیے کرے پھر پروپوگنڈے سے نہیں ڈرتا، اللہ کے لیے کام کرے پھر پروپوگنڈے سے نہیں ڈرتا۔ میں نے کئی بار آپ کو سنایا نا، لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین، مگر وہ نہ سمجھے میری بزم کے قابل نہ رہا۔ لوگوں کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آج مر جائیں گے، لوگ چھوڑ دیا جائیں گے، یا ہم ہوں گے یا اللہ ہوگا، اور کون ہوگا وہاں؟ کیا فرق پڑتا ہے لوگوں سے؟ یہ واہ واہ تو ویسی ختم ہو جانی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے ایک عالم ہے بہت بڑے، کچھ ہوائیں چلتی ہیں نا جی، ہوائیں جب مخالف چلیں تو مجھے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا مولانا آپ کے اصحاب آپ کے اصحاب، ہم حیران ہیں تیرے اصحاب پر۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ جتنا بڑا کام لیتے ہیں اتنا بڑا دل بھی دیتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا تھا نا یہاں یاد ہے آپ کو، اللہ اس مرکز کا فیض پوری دنیا میں پہنچائے، کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، اور آج میں باہر جاتا ہوں تو مجھے جا کر اندازہ ہوتا ہے، یقین فرمائیں او ایک عالم ہے جو اس مرکز سے سیراب ہوتا ہے، اور عقائد کی دنیا میں تو اللہ بس قبول فرما لے اور اللہ نظر بد سے محفوظ فرما دے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نمبر 1 النظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھ میری ہو چہرہ آپ کا ہو، وانفاق و مالی علی رسول اللہ، مال میرا ہو اور ذات آپ کی ہو، وان تکون ابنتی تحت رسول اللہ، حضور بیٹی میری ہو اور شوہر آپ۔ یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی، میں یہ باتیں کیسے آپ کو سمجھائیں؟ حضرت شیخ سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے تھے، آخری عمر، بہت بیمار تھے، خدا گواہ ہے میں گکھڑ منڈی چل کر گیا، میری بیٹی بہت چھوٹی 8-9 سال کی تھی، میں نے کہا حضرت کی آخری عمر ہے، ان کی شادی کراؤ، کون ان کی خدمت کرے گا؟ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، خدمت کے قابل ہوتی تو میں آج ہی حضرت کو دے دیتا۔ میں یہ بات کیسے سمجھاؤں آپ؟ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب دامت برکاتہم کی حالیہ فوت ہو گئی، حضرت بوڑھے تھے، میں نے مکہ مکرمہ میں کہا، میں نے کہا اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی دیتا ہوں، آپ کی خدمت کریں۔ فرمایا کہ نہیں ہماری بات چل رہی ہے، انشاءاللہ جلدی رشتہ ہو جائے گا۔ حضرت کا رشتہ بھی ہوا، اللہ نے بیٹا بھی دے دیا۔ یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی چند دن پہلے فوت ہوئے، حضرت کتنی عمر ہے، بوڑھے تھے، شاگرد نے اپنی ہمشیرہ دی، کہا جب میں اپنی بہن کا نکاح آپ سے کرتا ہوں، کیوں اس عمر میں کون خدمت کرے گا آپ کی سوائے بیوی کی؟
اب یہ باتیں چونکہ سمجھ نہیں آتی، ہم ہر بات کو خواہش اور شہوت کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ ہماری نظروں کی اصلاح فرما دے، اپنی فکر کی تھوڑی سی اصلاح کریں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو حضرت صدیق کی خواہش تھی وَأَن تَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رسول اللہ، حضور بیٹی میری ہو شوہر آپ۔ کیوں؟ نبوت پوری ہے اور صدیق کی بیٹی کی گود میں ہے کیا؟ اور ایسے واقعات حدیث میں ہیں، آپ نے پڑھے ہیں۔ غار ہے تو حضرت صدیق کی گود ہے، حضور کا سر ہے۔ اور جب غزوہ بنی مصطلق غزوے میں ہیں تو آپ نے دیکھا ہے جس میں آیت تیمم نازل ہوئی ہے، اس غزوے میں گود حضرت عائشہ کی ہے اور سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبوت کو سنبھالا ہوا ہے باپ نے، اور نبوت کو سنبھالا ہوا ہے بیٹی نے۔ آج پوری دنیا نبوت کے فیض سے سیراب ہوتی ہے تو صدیق اکبر کے مال کی برکت ہے۔ صدیق اکبر کا مال پورا پورا لگا، اس لیے حضور پاک فرماتے تھے نا کہ ہمارے اوپر جس نے بھی احسان کیا ہے نا، ہم نے اس کا بدلہ دیا ہے۔ ما خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے، اس کا بدلہ قیامت کو خدا ہی دے گا۔ میں ابو بکر کے احسان کے بدلے نہیں دے سکتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی چھوٹی بات ہے؟